جو ہے وہ عمران کی مثالیں دیتے ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ تعریف کرنے میں یہ کہاں نکل گئے ہیں۔ وہ ایک وزیر موصوف نے پہلے بھی کچھ اس طرح کے کلمات ادا کیے تھے ایک ٹیلی ویژن شو میں، اور ہم نے اس وقت بھی اس چیز کو طول نہیں دی تھی، لیکن آج انہوں نے حد کر دی ہے۔ ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو 5 سے 15 سال کی عمر میں لوگ، بچیاں، بچے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں، انہوں نے کون سے چھوٹے کپڑے پہنے، اور یہ کیا روبوٹ کی رٹ لگائی ہوئی ہے، یہ کیا روبوٹ کی بات کرتے ہیں۔ اگر پاکستان کے اندر ایسا غلیظ کام کرنے والے لوگ ہیں تو انہیں کنڈیم کریں، جن کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے ان کو نہیں بلیم کریں، ان کو نہیں کہیں کہ وہ چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں۔ قبر کھود کے جو مردہ خواتین ہیں ان کو ریپ کیا گیا ہے، مختلف علاقوں سے یہ رپورٹیں آئی ہیں۔ کیا عمران خان کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اور واقعی اسے تو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ڈالر بڑھتا ہے تو ٹی وی سے سنتا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے تو بیوی سے سنتا ہے۔ تو یہ اب اس طریقے سے نہیں چلے گی حکمرانی۔ پاکستان کی عوام کو حساب چاہیے۔ اس کے پاس تو 200 لوگوں کی ٹیم تھی، کہاں گئی وہ ٹیم؟ 90 دن میں یہ تمام مسائل ہمارے ختم کر رہا تھا، کرپشن ختم کر رہا تھا، مہنگائی ختم کر رہا تھا۔ 90 دن کے تو پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے، 1000 دن سے اوپر گزر گئے میرا خیال ہے۔ آج بھی یہ رو رہا ہے پچھلی حکومتوں کو۔ اس کے پاس تو پوری پلاننگ تھی۔ باقاعدہ ٹیلی ویژن انٹرویو میں اس شخص نے کہا کہ میرے پاس 200 لوگوں کی ٹیم موجود ہے، اور ایک منسٹر جو منسٹر ہوتے ہوئے اسمبلی کے اندر سیشن کے دوران کرسیوں پہ کھڑا ہو کر اپنے ہی بجٹ کی کتابوں کو پھینک رہا تھا، اس نے تو 200 ارب ڈالر ورلڈ بینک کے منہ پہ مارنے تھے، اور پھر پہنچ گیا بھیک مانگتا فطرانہ لینے سعودی عربیہ، ہاں زکوٰۃ لینے، وہ بھی ہمارے بہاف پر، پاکستانیوں کے بہاف پر، جبکہ ہم پاکستانی نہیں تھے اس قدم سے خوش۔ ہماری بھی کوئی انٹیگریٹی ہے، ہماری بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے، ہماری بھی کوئی عزت ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جس کے لیڈر نے کہا تھا گھاس کھائیں گے لیکن اس ملک کو مضبوط کریں گے، ایٹمی طاقت بنائیں گے، اور آج ایٹمی طاقت کے خلاف بات کرتا ہے عمران خان۔ مذاق ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے ہوں، پھر چاہے وہ ہندوستان ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہندوستان میں اس وقت مسلط جو حکمران ہیں ان پر کئی بے گناہوں کے قتل کا الزام نہیں ہے بلکہ ثابت شدہ بات ہے۔ جس شخص کے ہاتھوں پر ہزاروں مسلمانوں کا خون ہو، اس مودی کو عمران خان ہی الیکشن کے اندر بیسٹ وشز کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم نہیں اسے اپنے گھر بلا کے اس کی دعوتیں کرتے، ہم نہیں اس کو الیکشن کے لیے کہتے کہ تم جیتو گے الیکشن، ہماری یہ نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں، توبہ، اور تم جو ہو پھر کشمیر کا مسئلہ حل کرو گے، جس کی پارٹی کے منشور میں ہی کشمیر کو کے ساتھ زیادتی کرنا لکھا ہے۔ اس شخص کو اس نے آج تو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا اس بیان کا۔ کیوں نہیں ان کے وزراء اس بیان کی کلیریفیکیشن دیتے؟ کیوں نہیں بتاتے کہ ہم نے کیوں مودی کو کہا تھا؟ اور کیوں نہیں بتاتے کہ 5 اگست کے عمل سے پہلے جب یہ امریکہ سے واپس آیا تو اسی عمران خان نے کہا کہ ہم بہت کام کر کے آ گئے ہیں، اب کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور 5 اگست کو کشمیر کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہماری شارٹ ٹرم میموری لاس نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کشمیر کا سودا کس نے کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آج نیوکلیئر کی سٹیٹمنٹ کے پیچھے بھی کون سی بزدلی چھپی ہے۔ اور اسی لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، گو کہ پیپلز پارٹی نہیں کہتی یہ بات، لیکن آپ نے پاکستان کی نیوکلیئر طاقت کو کمپرومائز کرنے کی بات کی ہے، اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ کو سیکیورٹی رسک کہا ہے اور آپ کو بزدل قرار دیا ہے۔ بزدل تو آپ ہیں، آپ نے پہلے بھی ثابت کیا ہے۔ آپ دہشت گردوں کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں ناراض بھائی کہتے ہیں۔ آپ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کو شہید کیا جاتے ہیں، اور آپ کا منسٹر جو ہے وہ وہاں پر پاز 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 کے بعد کہتا ہے I will let this pass۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ کا وزیر خارجہ جو جب وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھا تو صدر آصف علی زرداری سے بہتر کوئی لیڈر نہیں تھا، اور ان سے بہتر قیادت کوئی نہیں تھی جو نیوکلیئر کی حفاظت کرے، اور جیسے ہی وہ شخص پیپلز پارٹی سے الگ ہوتا ہے، وزیر خارجہ نہیں رہتا،
تو وہ کہتا ہے زرداری صاحب کے انڈر میں نیوکلیئر کو خطرہ. تو کون سی اسٹیٹمنٹ مانیں ان کی کون سی اسٹیٹمنٹ ہم مانیں؟ آج پاکستانی قوم ان کے یو ٹرن سے بیزار ہو چکی ہے. مائیں بہنیں بیٹیاں جھولیاں اٹھا اٹھا کے انہیں بددعائیں دے رہے. انہیں ووٹ نہیں بددعائیں ملیں گی. اور میرا انہیں مشورہ ہے کہ سوچے بھی نہ اگلے الیکشن میں، سوچے بھی نہ، توبہ کرے اور تسلیم کرے کہ ہم فیل ہو چکے ہیں، لیکن ہم ملک کو فیل نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا ہم گھر جا رہے ہیں. یہ تسلیم کریں. ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہمیں اس پر ناز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج تک الحمدللہ بہت بڑے مسائل سے بچے ہوئے ہیں. گو کہ ہم خطرے میں ضرور ہیں. اس خطے کے اندر عمران خان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اور بھی ایٹمی طاقتیں ہیں. اپنی ایٹمی طاقت کو کمپرومائز کرنے کی بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو. کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا بری بات نہیں، لیکن ایٹ واٹ کاسٹ؟ جس ایٹمی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے پاکستانی قوم نے قربانی دی، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان دی، بڑے آسانی سے عمران احمد نیازی جو ہے اس پر کمپرومائزنگ سٹیٹمنٹ دے گیا. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ایک بار پھر میں اس بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے عوام کی جو اس وقت تکلیفیں ہیں ان کا اندازہ ہے ہمیں، اور یہی وجہ ہے کہ بلاول صاحب متواتر مہنگائی، IMF اور بے روزگاری کی بات کرتے ہیں. بلاول صاحب کے لیے جو الفاظ ان کے ایک مسخرے منسٹر کل میں دیکھ رہی تھی استعمال کر رہے تھے، انہیں تو شرم آنی چاہیے، کیونکہ ان کے اپنے ہی بیان کے مطابق بلاول صاحب سے بہتر کوئی لیڈر نہیں ہے پاکستان کے اندر. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ اپنا جو پارٹیاں ہیں یا اپنی جو ٹولے ہیں وہ اس طرح بدلتے ہیں، اتنی رفتار سے بدلتے ہیں جس رفتار سے آپ شاید اپنی گاڑیاں نہ بدلتے ہیں. مطلب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ شخص کل کس جماعت میں ہوگا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی باتیں یہ کر کے یہ سمجھتے ہیں ان کا قد بڑا ہوا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عوام کی نظروں میں یہ اور ایکسپوز ہوئے، اور یہ اسی طریقے سے ایکسپوز ہوتے رہیں گے. اچھا ٹوٹی صاحب، جیسے کہ آپ نے افغانستان